رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیا نمبر 148 دیکھنے جا رہے ہیں۔ یہ آیا بہت ہی موٹیویشنل ہے، بہت زیادہ انسپائرنگ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے تمام تر لیسنز ڈرا کرنے کی توفیق دے، جو کوئی لیسنز اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھے ہیں، آمین۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ایک ڈائریکشن ہے۔ ہوا مولیہا، ہوا مولیہا، جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے۔ یعنی دنیا میں دیکھیں تو ہر ایک کی کوئی نہ کوئی ڈائریکشن ہوتی ہے۔ کسی کو ڈگری لینی ہے تو وہ سمجھتا ہے میری لائف سیٹ ہو جائے گی، کسی کو شادی کرنی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد میرا مستقبل برائٹ ہوگا، شادی کے بعد جو ہے سب کچھ اچھا ہوگا۔ انسان سوچتا ہے نا مستقبل کے بارے میں۔ اسی طرح کسی کا مین کنسرن اس کی جاب ہوتی ہے، کسی کا مین کنسرن اس کے بچے ہوتے ہیں، بچے پڑھ جائیں، بچے بڑے ہو جائیں، بچے ٹھیک رہیں اور وہ بڑے ہو جائیں، بس ہماری ذمہ داری ختم، ٹھیک ہے نا۔ کسی کا مین کنسرن اس کے والدین ہوتے ہیں، میرے والدین ٹھیک رہیں، مجھے ان کی لک آفٹر کرنی ہے۔ کسی کا مین کنسرن اس کی جاب ہوتی ہے، میری جاب نہ چلی جائے، باس کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ کسی کو ہوتا ہے میرا کاروبار نہ ہاتھ سے نکل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ اور ہوا مولیہا، وہ اس کی طرف منہ پھیرنے والا ہے، وہ پلٹ پلٹ کے اس کی طرف جاتا ہے، پلٹ پلٹ کے اس کی طرف جاتا ہے۔ اگر کسی کا مین کنسرن، اس کی مین ڈائریکشن اس کی گاڑی ہے تو بار بار جائے گا، اس کو دیکھے گا، گاڑی گندی نہ ہو جائے، واش کروائے گا، گاڑی کے جو ہیں وہ ٹائر پنچر نہ ہو جائیں، ٹائر کی ہوا ٹھیک ہونی چاہیے، گاڑی کو یہ نہ ہو جائے، اس کی بریکس ٹھیک رہیں، اور کتنے سارے فیچرز ہیں گاڑیوں کے، یہ سب ٹھیک رہیں، رائٹ۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارا مین کنسرن آج یا مین ڈائریکشن ہمارے موبائل بن چکے ہیں۔ موبائلز کو نہ کچھ ہو جائے، موبائل خراب نہ ہو جائے، اس کی بیٹری ڈیڈ نہ ہو جائے، اور بار بار ہم پلٹ کے ان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اور موبائل شاپس جو ہیں ان پہ اتنا رش ہوتا ہے، لوگ ایک ایک سیکنڈ وہاں پہ بہت مشکل سے گزار رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا فون فکس کر دیں، یہ مسئلہ ہے فون کو، وہ مسئلہ ہے، اور فوراً سے یہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کی بہت ساری ڈائریکشنز ہیں، واللہ عالم۔ لیکن ہمیں کیا انسٹرکشن دی جا رہی ہے؟ ہمیں اللہ فرما رہے ہیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ تمہارا مین کنسرن کیا ہونا چاہیے؟ نیکیاں، نیکیاں۔ اگر کوئی پلٹ پلٹ کے موبائل کی طرف جا رہا ہے تو تم بھی اگر جاتے ہو تو تم یہ دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا کچھ اچھا کر رہے ہو موبائل پہ۔ تمہیں یہ فکر ہو کہ میں قرآن اتنا پڑھ لوں، قرآن اتنا سیکھ لوں، ترجمے کے ساتھ میں پڑھ لوں کچھ نہ کچھ، کل میں نے فلاں سورہ کی تھی، آج میں نے فلاں سورہ دیکھنی ہے، ترجمے سے پڑھوں، مجھے پتہ تو چلے اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے، اور بہت سے لوگ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، زحمت ہی نہیں کرتے، کیونکہ انہیں یہ ہے کہ ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملنی ہیں، بس یہی لیتے چلے جاؤ، سمجھنا ضروری تھوڑے ہی ہے، یہ تھوڑے پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ایک دوسرے سے سبقت کرو۔ اگر کوئی آپ کا دوست، آپ کا بہن بھائی مسجد میں جلدی پہنچتا ہے نماز کے لیے تو آپ اس سے بھی پہلے پہنچے۔ اگر اس نے رمضان کے سارے روزے رکھے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ سنہ فاسٹ رکھیں، اس سے بھی آگے بڑھیں آپ۔ اگر کسی نے عمرہ کیا ہے تو آپ اس سے بھی آگے بڑھ کے حج
کریں۔ اگر کسی نے 2 حج کیے ہیں تو آپ 3 کریں، اللہ نے توفیق دی ہے تو کریں۔ اور اگر کسی نے 1 عمرہ کیا آپ 2 کریں، 2 کیے ہیں کسی نے 3 کریں آپ۔ یہ چیزیں ہیں کمپیٹ کرنے والی، یہ چیزیں ہیں جن میں اللہ فرماتے ہیں کہ سبقت حاصل کرنی چاہیے۔ سبقت دنیاوی کاموں میں نہیں حاصل کرنی چاہیے۔ ہمارا مین کنسرن آج کیا ہے؟ پڑوسی کا سب سے بڑا گھر ہے، میرا اس سے بھی بڑا ہونا چاہیے۔ ان کی بہت بڑی شاندار کوٹھی ہے، مجھے اس سے بھی بڑی بنوانی ہے۔ اس کی بڑی گاڑی ہے، مجھے اس سے بھی بڑی لینی ہے۔ ہمارا کمپٹیشن سارا ان کاموں میں ہوتا ہے، تو نیکیوں پہ فوکس کون کرے گا؟ ہمارا تو فوکس ہے نیکیاں ہے ہی نہیں، ہمارا فوکس نیکیاں ہے ہی نہیں، ہمیں یقین ہی نہیں ہے آخرت میں کہ ہمیں بدلہ ملے گا۔ ہمارا اتنا ایمان ہی نہیں ہے کہ ہم نیکیوں کے بارے میں سوچ کے کسی سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ ہمارا مین کنسرن دنیاوی چیزیں ہیں جو نظر آتی ہیں، جو ٹینجیبل ہیں، جن سے لوگ انسپائر ہوتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے کہ اس کے پاس یہ بھی نہیں ہے، یہ میرے پاس ہونا چاہیے، اگلے سال سے پہلے یہ چیز ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ لوگ کیا کہیں گے اس نے اتنا پرانا، لوگ کیا کہیں گے اس نے اتنا پرانا فون رکھا ہوا ہے، میرا فون لیٹسٹ ہونا چاہیے، میرے پاس لیٹسٹ گاڑی ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے کنسرنز ہوتے ہیں، تو پھر نیکیاں کون کرے گا؟ اللہ نے تو یہاں پہ بتایا کہ ہمارا مین کنسرن تو وہ ہے ہی نہیں جو لوگ کر رہے ہیں، وہ کمپٹیشن ہم نے تو کرنا ہی نہیں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، سبقت کرو، دوڑو نیکیوں میں۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا، اللہ کہتے ہیں جہاں کہیں بھی ہو تم، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا۔ جہاں کہیں بھی ہو تم، اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کر لے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ تو ہر ایک کے لیے ایک سینٹر آف لائف ہے جس کی طرف اسے پلٹ پلٹ کے جانا ہے۔ اگر کسی کو گاڑیاں پسند ہے تو وہ گاڑیاں اکٹھی کرتے جا رہے ہیں، اگر کسی کو موبائلز پسند ہیں تو وہ موبائل ہی اکٹھے کرتے جا رہے ہیں، اگر عورتوں میں سے کسی کو میک اپ پسند ہے تو وہ میک اپ ہی اکٹھا کرتے جا رہی ہیں، اگر کسی کو اچھے اچھے گھر پسند ہیں تو اس کے پاس اگر مال و دولت ہے تو وہ اچھے اچھے گھر بناتا جا رہا ہے۔ اور کمپٹیشن، اگر کسی کو ڈراماز پسند ہیں تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کوئی ڈرامہ مس نہ ہو، اگر کسی کو موویز پسند ہیں تو ہر نئی آنے والی مووی اس نے دیکھنی ہے۔ ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ سینٹر آف لائف ہے، وہ اس کے لیے کوشش کر رہا ہے، اس کا مین کنسرن وہی بن چکا ہے۔ ابھی جیسے کووڈ-19 آیا تو لوگوں کی لائفز کتنی ڈسٹرب ہوئیں، اور لوگوں نے جیسا سوچا تھا فیوچر کے لیے ویسا نہیں ہو پایا، لوگوں کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ تو لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ بس آنے والے حالات بالکل ہمارے لیے بہتر ہوں، سموتھ ہوں، ہم جیسے کرتے چلے جا رہے ہیں ویسے ہوتا رہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے نا۔ ہمیں ایک دن یہاں سے واپس لوٹ کے جانا ہے، اور وہ بھی ایک زندگی ہے، اور وہ ہماری زندگی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا قرآن میں، جو کوئی جنہ سیکیور نہ کر سکا وہ کیا کہے گا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی اس زندگی کے بارے میں بھی کچھ سوچا ہوتا۔ آج ہم نہیں سوچتے کہ وہ بھی ہماری زندگی ہے، لیکن کل کو سوچیں گے کہ وہ بھی تو ہماری زندگی تھی نا، ہم نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا، کیوں نہیں کیا، کیوں نہ ہم کر سکے۔ سارا کمپٹیشن جب دنیا کے لیے ہوا تو پھر ہم ابدی زندگی کے لیے کیسے کچھ کر سکیں گے؟ ظاہر ہے وقت لگتا ہے اور وسائل لگتے ہیں، تو سارے وسائل، سارا وقت، ساری انرجی ہم نے ان بے مقصد کاموں میں لگا دی، تو پھر باقی کون کرے گا؟ اپنی ابدی زندگی کے بارے میں کون سوچے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی ہوئے تم، یأتی بکم اللہ جمیعا،
اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ یہ نہ سوچو ہم فلاں جگہ پہ رہتے ہیں، ہم نے اگر کوئی نیکی کر بھی لی تو فرق تھوڑا ہی پڑنے والا ہے، یہاں پہ سارے لوگ تو برائیاں کرتے ہیں۔ اور یا کوئی سوچے کہ میں اتنی پاک جگہ پہ رہتی ہوں، یہاں پہ سبھی لوگ اتنے نیک ہیں، ویسے ایسے ہوتا تو نہیں، لیکن اگر کوئی سوچے کہ جہاں پہ میں رہتا ہوں وہ بہت مطلب اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اگر میں نے ایک آدھ گناہ کر بھی لیا تو پھر کون سا فرق پڑنے والا ہے؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر لے گا، پھر سب کو پتہ چلے گا کون کیا کرنے والا تھا، کس نے اپنی ابدی زندگی کے لیے کچھ کیا، کس نے کیا ایفرٹس کی، سب کچھ اللہ تعالیٰ سامنے لے آئیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں کہ وہ ذرے ذرے کو اکٹھا کر لیں اور انسان کو پتہ چل جائے کہ اس نے کیا کیا تھا۔ بہت ساری نیکیاں ہم خود کر کے بھول گئے ہوتے ہیں، ماضی میں کچھ کیا بھول گیا، بہت سارے گناہ کر کے بھی ہم بھول جاتے ہیں، رائٹ؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے کہ ایک ایک ذرے کو اٹھا کھڑا کرے، جو کچھ تم نے کیا وہ سب سامنے لے آئے، تم سب کو اکٹھا کر لے قیامت والے دن، جو کچھ تم کرتے رہے سب کچھ سامنے آ جائے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں، کیا انسٹرکشن دے رہے ہیں؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے کے ساتھ سبقت لے جاؤ، نیکیوں میں ایک دوسرے سے کمپیٹ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہیومن سائیکالوجی جانتے ہیں کہ ہم کمپٹیشن رکھتے ہیں ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے، ہمارا یہ معاملہ ہوتا ہے، ہماری یہ نیچر ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے۔ بچوں کو اسکول میں ہوتا ہے، اس نے اگر دوسری پوزیشن لی ہے مجھے پہلی لینی ہے، اس نے پہلی لی ہے تو مجھے اس سے بھی زیادہ پڑھنا ہے تاکہ میں اس کی جگہ لے سکوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا کمپٹیشن مال و دولت میں، گھر بار میں، گاڑیوں میں نہیں ہونا چاہیے، کمپٹیشن نیکیاں ہونی چاہیے۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر لے گا۔ یعنی یہ نہ سوچو کہ کچھ کیا تو وہ ضائع ہو جائے گا، جو کچھ تم نے کیا اللہ تعالیٰ کے لیے وہ سب سامنے آ جائے گا۔ آج ہماری انسیکیورٹیز یہی ہوتی ہیں کہ کر کے کہیں ضائع نہ ہو جائے، یہ کیا پتہ نہیں درج بھی ہوا نامہ یا مال میں کہ نہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ جان بھی پائیں گے کہ نہیں۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں قیامت والے دن ہمیں اس کا بدلہ بھی مل پائے گا کہ نہیں، پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، نیت اپنی خالص رکھیں، جو ایکٹ آپ کرنے جا رہے ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، جو اس کے مین پوائنٹس ہیں، جو ایکشن آپ نے کیا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا چاہیے، اور اس کے لیے آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے، تو پھر قبولیت ہوگی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ضرور ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس پہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہم سب کو اکٹھا کر لے، جو کچھ ہم نے کیا اسے بھی اور ہم سب کو بھی، ایک ایک ذرہ سامنے موجود ہوگا انسان کے، جو جو اس نے کیا ہوگا وہ سب سامنے ہوگا۔ اور اللہ فرماتے ہیں لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى، تاکہ جنہوں نے برائیاں کی انہیں اس کا بدلہ دے، اور جو انہوں نے عمل کیا اور جن لوگوں نے بلائی کی انہیں بلائی کے ساتھ بدلہ دے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس لیے لوگوں کو اٹھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ بلائی کا بدلہ دے انہیں اور برائی کا بدلہ بھی دے، تو وہ بدلے کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پوری قدرت رکھتے ہیں کہ وہ سب کو اٹھا کے سامنے کھڑا کریں، بے شک کوئی جتنے بھی سال ہوئے فوت ہوا ہوگا، 100 سال، ہزاروں سال،
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کی قدرت کو. چاہے کوئی کتنا بھی مر کے مٹی ہو گیا ہو، کتنے سالوں گزر گئے ہوں، صدیاں گزر گئی ہوں، اللہ تعالیٰ اسے اٹھا کے سامنے کھڑا کرے گا اور پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا، دنیا میں کیا کر کے آئے ہو، کیا کرتے رہے. تو پھر انسان کیا جواب دے گا؟ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ورلڈلی کمپٹیشنز میں پڑے رہے. مجھے اس سے بڑی گاڑی لینی ہے تو مجھے اس سے بڑا گھر لینا ہے. تو پھر ان سب کا آخرت والے دن کیا فائدہ ہوگا؟ یہ سب تو یہیں رہ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن کیا ہے ہمیں؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم ایک دوسرے سے نیکیوں میں سبقت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ نیکیوں میں سبقت کرو. ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کے لے آئے. عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. یہ ہوتا ہے کمپٹیشن. جو جتنا کر سکتا ہے اتنا کرنے کی کوشش کرے. تو کمپٹیشن تو پھر ہو ہی جاتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں. اور جو کوئی کام خالص کیا جائے خالص نیت کے ساتھ، لوگ دیکھتے ہیں اور رشک بھی کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتے ہیں اور لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں. پھر اگر ہمارا مین کنسرن آج ہماری نیکیاں ہو جائیں تو بہت سے لوگ ہمیں دیکھ کے ہی بدل جائیں، دیکھ کے ہی وہ اچھے مسلمان بن جائیں کہ یہ کام اگر یہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں، یہ کام اگر یہ بندی یا بندہ کر سکتا ہے تو میرے لیے تو یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، میں کیوں نہ کروں. تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے آج دیکھیں کہ ایکسپوجر کتنا ہو گیا ہے، سوشل میڈیا کس قدر عام ہے اور ایکسپوجر کتنا زیادہ ہے، لوگ کتنا ایکسپوزڈ ہو چکے ہیں، ان کی زندگیاں کس قدر سب کچھ سب کے سامنے ہے، رائٹ. تو لوگ دیکھا دیکھی ایک دوسرے سے نیک اعمال کریں گے، نیکیوں میں سبقت کریں گے. اگر ہم اپنی اپنی جگہ سارے یہ سوچ لیں کہ ہم نے نیکیاں کرنی ہیں، ہم نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق دے، آمین. السلام علیکم.